پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، بھارت کا جنگی جنون تھمنے کو نہیں آ رہا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندرا مودی نے آج اپنے سروس چیفز کے ساتھ ملاقات بھی کی تھی۔ تینوں سروس چیف جس میں فوج کے سربراہ بھی تھے، ان کے فضائیہ کے سربراہ بھی تھے، وائس چیف تھے نیوی کے، ان کے ساتھ بیٹھ کے پلاننگ کیا اور اس کے بعد جو میسیج انہوں نے دیا پاکستان کو کہ جناب ہم عالمی طور پہ تنہا کر دیں گے، جو 18 بھارتی فوجی ہلاک ہوئے ہیں ان کا بدلہ پاکستان سے لیں گے۔ شام کو ایک جلسے میں بھی انہوں نے خطاب کیا اور بڑے واضح طور پہ یہ پیغام پاکستان کو دیا۔ کیا کیا نریندرا مودی نے، آئیے ذرا سنتے ہیں۔ اور پاکستان کے حکمران سن لے، ہمارے 18 جوانوں کا بلیدان بیکار نہیں جائے گا۔ بھارت سفل رہا ہے پورے دنیا میں آپ کو الگ تھلگ کرنے کے لیے، اور ہم اس کو تیز کریں گے اور پورے وشو میں آپ کو اکیلا رہنے کے لیے ہم مجبور کر کے رہیں گے۔ جی ناظرین، آپ نے سنا دو اہم نکات تھے اس حوالے سے۔ ایک تو بھارت کسی نہ کسی طرح کی پلاننگ کر رہا ہے کہ رسپانس کس طرح کا دیا جائے، اور اس رسپانس کے حوالے سے جو اسلام آباد کے ڈپلومیٹک مشنز ہیں انہوں نے اپنے جو ڈپلومیٹس ہیں ان کو بڑے واضح طور پہ کہا ہے کہ ایک صرف صورتحال اس طرح کی بھی ڈیولپ ہو سکتی ہے کہ کوئی سپانسرڈ اٹیک ہو، یعنی کہ پاکستان میں بڑے پیمانے پہ دہشت گردی کرائی جائے۔ اور جو یو ایس اور دیگر یورپین ڈپلومیٹک مشنز ہیں انہوں نے اپنے ڈپلومیٹس کو اس حوالے سے آگاہ کیا ہے کہ لاہور اور اسلام آباد میں پرائیویٹ جگہ پہ ہوٹلز، ریسٹورنٹ، ہسپتال، سکولز، کالجز، ان جگہوں پہ خدشہ ہے کہ بھارت کوئی نہ کوئی کارروائی اس حوالے سے کروائے۔ یہ ڈپلومیٹک مشنز میں سیکیورٹی الرٹس اس حوالے سے چل رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ اس میں اس خدشے کا بھی اظہار کیا گیا ہے کہ بارڈرز کے اوپر بھی بھارت کوئی کارروائی کروا سکتا ہے۔ یہ تو ان ڈپلومیٹک مشنز کیا میں آپ کو بات بتا رہا ہوں جو کہ وہ رپورٹس اپنے حوالے سے اپنے ڈپلومیٹک سٹاف سے شیئر کر رہے ہیں اور اپنے اپنے کیپٹلز کو اس حوالے سے بتا رہے ہیں۔ جب نریندرا مودی یہاں پہ میٹنگز بھارت میں بیٹھ کے میٹنگز کر رہا ہے اور اس طرح کے پلانز یہاں پہ بنا رہا ہے جس پہ پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی کنسرن ہے، تو ہمارے وزیر اعظم UN جنرل اسمبلی میں ایڈریس کرنے کے بعد لندن پہنچ گئے۔ جب لندن پہنچے تو ان سے جہاں دیگر سوالات ہوئے تو دو انتہائی اہم سوالات ہوئے۔ ایک تو آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے جب سوال کیا گیا تو وزیر اعظم نے بڑے تحمل سے اس کو سنا، اور جو ایکسپریشنز تھے ان کے فیس سے آپ کو جج نہیں کر سکتے کہ وزیر اعظم کے مائنڈ میں اس وقت کیا چل رہا ہے، سوال کیا تھا اور جواب کیا تھا، ذرا سنیے گا۔ آج کے جو آرمی چیف ہیں برطانیہ کے، انہوں نے سما سے بات کرتے ہوئے پاکستان آرمی کی اور ہمارے آرمی چیف کی بہت زیادہ تعریف کی ہے، اور تعریف کی ہے کہ جس طرح پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان میں جنگ کی ہے وہ قابل تعریف ہے۔ کیا اس ساری چیز کو مد نظر رکھ کے مستقبل میں کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں یا کچھ ایسی چیز ہے کہ پرائم منسٹر کی مدت ملازمت کو توسیع دی جا سکے؟ کوئی اور سوال؟ جی ناظرین، آپ نے ایکسپریشن بھی دیکھے اور لمیٹڈ سا جواب بھی سنا وزیر اعظم کا کہ اگلا سوال پوچھئے، نیکسٹ کویسچن۔ اور اس حوالے سے جب ان سے یہ بھی کہا گیا راحیل شریف کی برطانوی سروس چیف بھی تعریف کر رہے ہیں تو پاکستان کے وزیر اعظم نے اس پہ نیکسٹ کویسچن کو ترجیح دی۔ جب ایک اور سوال ہوا کہ جناب UN میں آپ نے کشمیر کا مسئلہ تو اٹھایا، بلوچستان کا آپ نے وہاں پہ حوالہ نہیں دیا، تو وزیر اعظم نے کہا کہ جناب میں نے تقریباً تمام ایشوز اٹھائے۔ پھر ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وقت کیونکہ کم ہوتا ہے اور بلوچستان کا ایک صرف شوشہ ہے۔ شوشہ کیا کہا وزیر اعظم نے، آئیے ذرا سنتے ہیں۔ انڈیا جو پاکستان میں مسائل پیدا کر رہا ہے، خصوصی طور پر بلوچستان میں انہوں نے جو پاکستان کے لیے پرابلم بنائے ہیں اس کا ذکر اتنا نہیں تھا جس کا بھی میڈیا میں بھی کئی جگہ پہ آ رہا ہے، تو اس بارے میں آپ کیا؟ ذکر موجود ہے اور اس سے پہلے بھی ذکر ہوتا رہا ہے۔ اب اقوام متحدہ کی تقریر میں جو ایک فکسڈ ایک وقت ہوتا ہے، ٹائم ہوتا ہے، اس میں اب جتنی باتیں کہی جا سکتی ہیں اتنی ہی کہی جا سکتی ہیں، اس سے زیادہ پھر کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی ضروری باتیں ہیں اس میں کہہ دی گئی ہیں، اور پاکستان نے یعنی کہ دنیا وہاں بیٹھی ہوتی ہے، دنیا کے سربراہ بیٹھے ہوتے ہیں، ہیڈز آف گورنمنٹ ہوتے ہیں، ہیڈز آف اسٹیٹ ہوتے ہیں، سب نے ان باتوں کو سنا ہے اور یہ ہر ذہن میں یہ بات رجسٹر ہو چکی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ہر بات جو ہے وہ وہاں پر ان کو پہنچائے گی۔ اور پھر بلوچستان کا تو ایک دم کوئی شوشہ چھوڑا گیا ہے جس کو کوئی نہیں مانتا، اور خود بھی اپنا امریکہ نے بھی یہ بات کچھ دن پہلے کہی ہے کہ ہم اس کے بارے میں اس کے بارے میں ہم اس کو قبول تیار نہیں۔
جی ناظرین، آپ نے سنا وزیر اعظم پاکستان کہہ رہے ہیں بلوچستان کے حوالے سے کہ ان کی اس حوالے سے کیا، اور نریندر مودی 15 اگست کو بڑا باضابطہ طور پہ اس کا ذکر کر چکا تھا۔ کلبھوشن یادیو جب پکڑا گیا تو اس کے سارے پلانز ریویل ہوئے۔ بہت سے سیاسی لیڈران یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ نریندر مودی کے ہاتھ اگر پاکستان کا کوئی سپاہی آ جاتا تو وہ پنجرے میں بٹھا کے UN میں یا باقی جگہ اس کو پیش کرتا اور مقدمہ بناتا۔ ہم یہ مقدمہ کیوں نہیں بنا رہے؟ میں اپنے پینلسٹ کا ناظرین آپ سے تعارف کروا دوں۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ظفر علی شاہ صاحب، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز کے۔ لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینیٹر کامل علی آغا صاحب، پاکستان مسلم لیگ کاف سے ان کا تعلق ہے، اور کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسد عمر صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے۔ ظفر علی شاہ صاحب، بھارتی وزیر اعظم اپنے سروس چیف سے میٹنگز کر رہا ہے، پاکستان کے بارے میں پلانز بنا رہا ہے، اس کا اظہار بھی کر رہا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ ہمارے وزیر اعظم UN گئے، اس کے بعد آ کے لنڈن بیٹھے۔ ہمیں تو اس طرح کی کوئی میٹنگز کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے وزیر اعظم کو سب حالات نارمل ہیں، جیسے وہ کہہ رہے ہیں بلوچستان کا بھی شوشہ ہے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ نہیں شاہ صاحب، ایسی بات نہیں ہے۔ جہاں تک پہلے ہندوستان والے کی بات کر لیں آپ کہ بھئی وہ اپنے تمام سربراہان جو ہیں ان سے ملاقات کی ہے اس نے، اور یہ ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن ہندوستان کے وزیر اعظم کو، چونکہ ہندوستان کی پولیٹیکل جو پاور ہے، نریندر مودی صاحب جو ہیں مطلب یا وہاں کی وفاقی حکومت ہے، وہ ان کی ملاقاتیں سمجھ لگتی ہے کہ وہ جو کچھ کشمیر کی سرزمین پر کر رہے ہیں اور آج اور پھر جس کا یہ خمیازہ بھگت بھی رہے اور بھگتیں گے بھی آگے بھی، تو اس لیے یہ ایک بڑا ایک ٹچی کوشچن ہے ہندوستان کے لیے اور ہندوستان کے فیوچر کے لیے، ہندوستان کی حکومت کے لیے، کہ کشمیر کی سرزمین آج اگر میں غلط نہیں ہوں تو 100 سے کراس کر چکے ہیں کشمیری مسلمان اور جدوجہد کرنے والے، اور کرفیو میں تسلسل ہے، زخمیوں کی تعداد کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اور خود ہندوستان کے اندر ہندوستان کا انٹیلیجنسیا، ہندوستان کا جو میڈیا ہے وہ، اور دیگر ہندوستان کے جو ایون پالیٹیشنز، وہ ایک بہت بڑا کوشچن ریز کر رہے ہیں نریندر مودی کی حکومت پہ اور اس کی پالیسیوں پہ کہ یہ کدھر لے کے جا رہا ہے ہندوستان کو، یہ ہندوستانی عوام کو کدھر لے کے جا رہا ہے۔ مطلب یہ جو اس کے دماغ میں ایک بھوت سوار ہو گیا ہے، ایک جنون جس کا ذکر ابھی آپ نے لفظ استعمال کیا تھا، تو اس لیے اس کی یہ ملاقاتوں کا سمجھ لگتی ہے کہ یہ، اور اس کے عزائم کی سمجھ لگتی ہے۔ اور پھر آپ نے ابھی جو کلپ دکھائی ہے اس کی تقریر، جو اس کی تقریر سے یہ واضح نہیں ہوتا کہ اس کے عزائم کیا ہیں۔ اس کے عزائم بڑے واضح ہیں۔ یہاں پاکستان کیا کرنا ہے اس میں عرض کرتا ہوں، وہ بھی میں بتاتا ہوں۔ پاکستان کے جو انٹیلیجنسیا یا پاکستان کے جو پولیٹیکل فلاسفر ہیں یا پولیٹیکل تھنکرز ہیں جو یا برسر اقتدار میں ہیں یا حزب اختلاف میں، وہ سمجھتے ہیں کوئی یہ نہیں کہ ہندوستان کی حکومتوں یا ہندوستان کے پولیٹیشین کی یہ پہلی بار ہے کہ پاکستان ہندوستان کی حکومتوں اور ہندوستان کی پاور کے ایڈیمز کو نہیں سمجھتا، بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں، وہ فیس کر چکے ہیں، فیس ٹو فیس 3 جنگیں ہو چکی ہیں، اس لیے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے وہ لامحالہ مجھے۔ اب سیکنڈ کوشچن ہے آپ کا پاکستان کے وزیر اعظم صاحب کا۔ پاکستان کے وزیر اعظم بھی آپ نے کہا کہ وہ امریکہ گئے، نیو یارک گئے اور اب لندن میں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ واپس گھر آنے کے لیے راستہ ہی وہی ہے لندن کا، مطلب تو اگر اس راستے سے نہیں آئیں گے، یہ لندن بریک نہیں ماریں گے اور تو کہاں سے آئیں گے؟ مطلب دوسری بات یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ فلائٹ تو نہیں آتی نا اسلام آباد نیو یارک وغیرہ نہیں، کوئی یہ پابندی تو نہیں، اتنی کوئی اللہ مہربانی کرے کہ بھائی پاکستان سیف ہینڈز میں ہے۔ پاکستان کے بھی سربراہ ہیں مختلف فورسز کے، پاکستان کی پارلیمنٹ ہے، پاکستان کے حکمران ہیں، اس لیے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اتنا بڑا پینک نہیں ہے کہ بھائی پینک نہیں ہے گورنمنٹ میں اور اتنا سیریسلی نہیں لینا چاہیے۔ نہ سیریس کیوں نہیں لینا چاہیے؟ سیریس لیا ہے۔ میں اب پوری بات مکمل کر رہا تھا کہ یونائٹڈ نیشن میں گئے جب پاکستان کے وزیر اعظم، وہ کس لیے گئے؟ وہاں کو ٹافیاں کھانے کے لیے گئے نہیں تھے، نہ ٹافیاں تقسیم کرنے کے لیے گئے تھے، اور وہ وہی تو تھا، اور وہ بھی کنسرننگ ہے پاکستان کی سیکیورٹی، پاکستان کے فیوچر سے اور کشمیریوں کے فیوچر سے، اس لیے وہ بھی کوئی اسد عمر صاحب اور کامل علی آغا صاحب سے بھی جان لوں۔ کامل علی آغا صاحب،
جو بھارت کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں، وہاں پہ میٹنگز بھی ہو رہی ہیں، ہم نے آج دیکھا وہاں پہ سروس چیفز ملنے بھی گئے نریندرا مودی کو، وہاں بیٹھ کے پالیسی ڈسکشنز بھی ہوئی، اور اس کے بعد نریندرا مودی نے جس تقریر میں اظہار کیا کہ ان کے عزائم کیا ہیں، کیا پاکستان کا پالیسی رسپانس آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے مطابق ہے؟ وزیر اعظم بقول ظفر علی شاہ صاحب یو این میں کوئی ٹافیاں دینے تو یا ٹافیاں کھانے تو نہیں گئے تھے، لندن میں ان کا قیام ہے اور ابھی ایک آدھ روز مزید لندن میں قیام کریں گے، یہاں تو کوئی ایجنسی نہیں ہے ہمیں؟ دیکھیں، میں ہمیشہ اتفاق کرتا ہوں ظفر علی شاہ صاحب کے موقف سے، لیکن آج مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ظفر علی شاہ صاحب جیسی شخصیت جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وزیر اعظم پاکستان نے یہ کہا کہ یہ بلوچستان کا جو ایشو ہے یہ تو کسی نے شوشہ چھوڑا ہے، اندازہ کریں اس بات سے کہ جادیو بھوشن جو ہے اس کی کتنی بڑی اس کا ایکسپوجر ہوا، وہ پکڑا گیا، اس نے کیا کچھ بتایا، پھر اس کے بعد کتنے واقعات ہوئے اور ان واقعات کے نتائج پاکستان کو کس طریقے سے بھگتنے پڑے۔ اور آپ دیکھیں ریسنٹلی جو واقعہ ڈسٹرکٹ بار کے اندر ہوا اور بلوچستان کوئٹہ کے اندر، اور 73 کے قریب وکلاء حضرات جو ہیں وہ شہید ہوئے اور 100 کچھ لوگ شہید ہوئے، اور کتنے لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے، شدید زخمی پڑے ہیں، اور اس کے علاوہ کئی ایسے واقعات ہوئے جو اس سے ملتے جلتے تھے۔ اور اس کے بعد بلوچستان کی حکومت کے وزیر اعلیٰ نے یہ کہا کہ را اس کے پیچھے ہے اور را نے یہ سارا کچھ کروایا ہے۔ بلوچستان کے انٹیریئر منسٹر نے یہ کہا کہ یہ را کا کارنامہ ہے۔ اس کے بلوچستان کے ترجمان نے بڑے واضح الفاظ میں یہ کہا کہ اور بہت ساری شہادتیں ہمارے پاس ایویڈنس موجود ہے، اور وزیر اعظم پاکستان تائید کر رہے ہیں بھارت کے وزیر اعظم کی اور ان کے حکومت کی کہ یہ تو ایک شوشہ ہے، یعنی یہ شوشہ ہے کہ ادھر آپ دیکھیں کہ وہ جو پاکستان کے باغی ہیں اور پاکستان کے سے انحراف کرنے والے جو بلوچستان کی علیحدگی کی تحریک چلا رہے ہیں، ان کو وہ پناہ دے رہا ہے انڈیا کے اندر، بھارت کے اندر، اور حکومت اس کی سرپرستی کر رہی ہے، اور ادھر وزیر اعظم پاکستان جو ہیں اس کو شوشہ قرار دے رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ افسوسناک واقعہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ کشمیر ایشو جو ہے، دیکھیں وہ وزیر اعظم پاکستان نے اگر یو این میں جا کے تقریر کرنی تھی تو انہوں نے کوئی بات تو کرنی تھی، اور جو باتیں انہوں نے کی وہ تو ایک ایسی حقیقت ہے کہ کشمیر کے اندر جس طریقے سے ظلم اور بربریت جو بھارت کی حکومت اور بھارتی سیکیورٹی ایجنسیز وہاں پہ دکھا رہی ہیں، اور جو ظلم اور بربریت کے نتائج کے اندر وہاں پہ 113-14 کے قریب شہادتیں ہو چکی ہیں، اور کتنے سینکڑوں بالکل کشمیر پہ تو آپ بھی کریڈٹ دے رہے ہیں، سب نے کریڈٹ دیا، لیکن سوال یہ تھا کہ بلوچستان اور کلبھوشن یادیو یہ والی چیز مسنگ تھی۔ میں اسد عمر صاحب کی بھی اس پہ انپٹ لے لوں۔ ساری فار انٹرپشن میں مطلب صرف آغا صاحب کو بھی اور شامین کو بھی یہ بتا دیں کہ میں نے بلوچستان پہ کوئی ریئیکشن دیا ہی نہیں اور نہ کومنٹس کیے۔ وزیر اعظم نے بھی نہیں دیا، آپ نے بھی وہ تو نہیں، میں آئی ایم ناٹ وزیر اعظم، میں تو آپ کا پارٹیسپینٹ ہوں، میں صرف ریکارڈ درست کر رہا ہوں کہ میں نے تو کوئی چلیں دوبارہ بلوچستان پہ دوبارہ آپ کی رائے۔ شاہ صاحب وزیر اعظم پاکستان کا یو این کی سپیچ کے اندر بلوچستان کے اندر علیحدگی کی تحریک کی سرپرستی کی سازش جو ہے بھارت کی طرف سے ہو رہی ہے، اس کا تذکرہ نہ کرنا، میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی جو وحدت ہے اس کے خلاف ایک سازش کا حصہ نظر آتی ہے۔ اس سے کم میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ سازش کرا دے رہے ہیں۔ میں آپ کا ریسپانس لیتا ہوں اس پہ اسد عمر صاحب سے۔
میں آپ کا رسپانس اس پہ لیتا ہوں. اسد عمر صاحب, پاکستان کا جو ڈپلومیٹک رسپانس ہے, وزیر اعظم آ کے لندن میں انہوں نے دوبارہ قیام کیا, اور یہ بھی ایک حسین اتفاق ہے کہ لندن میں قیام ضرور ہوتا ہے, حالانکہ ڈائریکٹ فلائٹس وغیرہ بھی آتی ہیں. نریندر مودی میٹنگز کر رہے ہیں اپنے سروس چیفز کے ساتھ. جب سے یہ واقعہ شروع ہوا ہے, اتنی اسکلیشن ہو رہی ہے, ہمیں صرف ایک کور کمانڈر کانفرنس کا پتہ لگا, نہ کیبنٹ میٹنگ کا پتہ لگا, نہ ڈیفنس کمیٹی آف کیبنٹ کا پتہ لگا. وزیر اعظم کے لندن میں قیام پہ بلوچستان کے بارے میں جو بات آئی کہ یہ تو ایک شوشہ چھوڑا گیا ہے. کلبھوشن یادیو جس کی کنفیشنز موجود ہیں, ڈوزیئر ہم نے پریزنٹ کیا کشمیر کے حوالے سے, اور وہ بھی ہم نے پبلک نہیں کیا کہ انٹرنیشنلی ہم ایک نیریٹو بنا سکتے کہ اس ڈوزیئر میں کیا ہے. پتہ نہیں, پہلے بھی ہم نے ڈوزیئر دیا تھا, کچھ پتہ نہیں لگا کہ اس ڈوزیئر کا کیا ہوا, ایک اور ڈوزیئر دے دیا. تو ہم اتنا ایگریسیولی اپنا مقدمہ لڑ رہے ہیں, یا کہ ہم نے فیلڈ اوپن چھوڑی ہوئی ہے نریندر مودی کے لیے, جس نے کہ آج سروس چیفز کے میٹنگ کے بعد بھی کہا کہ ایک تو پاکستان کو ہم نشانہ بنائیں گے, اور دوسرا انٹرنیشنلی آئسولیٹ بھی کریں گے. ہمارا مقدمہ کون لڑ رہا ہے, کس طرح سے لڑ رہا ہے؟ جب دو ملکوں کے درمیان کشیدگی ہوتی ہے نا ارشد, اور آپ واقعی میں آپ اپنے ملک کا موقف جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں, اور دوسرے ملک کو کس طریقے سے مشکلات میں ڈالا جاتا ہے, وہ اگر ہم نے سیکھنا ہے تو وہ ہمیں سیکھنا ہی ہندوستان سے چاہیے. جو 20 سال انہوں نے آپ کے ساتھ کیا ہے, جو مودی ابھی آج کہہ رہے ہیں کہ وہ آئسولیٹ کریں گے, وہ آئسولیشن کی تو پوری تحریک 20 سال سے چلا چکے ہیں. اتنی مربوط طریقے سے انہوں نے یہ کیمپین چلائی ہے, تمام دنیا کے اندر چلائی ہے. پاکستان کو ٹیرر سینٹرل کا نام دیا گیا اور کیا کیا بولا گیا. اس دن بھی وزیر اعظم کی سپیچ ختم ہونے کے تھوڑی دیر کے بعد ہی یونائٹڈ نیشنز میں انڈیا کے جو ریپرزینٹیٹیو ہیں وہ جو سٹیٹمنٹ ایشو کر رہے تھے, اس میں پاکستان کو دہشت گرد ملک قرار دے رہے تھے اور کیا کیا کہہ رہے تھے. پاکستان کے وزیر اعظم اور اس حکومت کی جس وقت بات آتی ہے مودی سرکار کے بارے میں بات کرتے ہوئے, تو ان کی زبان لڑکھڑانا شروع ہو جاتی ہے. وزیر اعظم نے کہا وہاں پہ سارے دوسرے دنیا کے وزیر اعظم وہاں پہ موجود تھے. وزیر اعظم صاحب, اسی لیے یہ سال میں ایک سب سے بڑا موقع ہوتا ہے جہاں ایک بڑے پلیٹ فارم سے کھڑے ہو کے آپ اپنے ملک کا موقف, آپ خاص طور پہ اپنی فورن پالیسی کے بارے میں بیان کر سکے. پچھلے 12 مہینے میں ہوا کیا ہے, جو پچھلے 1 سال پہلے گئے تھے, 1 سال کے اندر ہوا کیا ہے؟ 1 سال کے اندر یہ ہوا ہے کہ آپ نے کلبھوشن کو وہاں پہ پکڑا, یہاں پہ آتے ہوئے وہاں پہ بلوچستان کے اندر ان کی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں, جس پہ پاکستان کی وزیر اعظم تو کبھی نہیں بولے, لیکن پاکستان کی افواج, بلوچستان کی حکومت کئی مرتبہ پوائنٹ آؤٹ کر چکے ہیں کہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی میں براہ راست ہندوستان ملوث تھا. پچھلے چند ماہ کے اندر ہمارے پاس یہ بھی خبریں آئی ہیں کہ رو کی فنڈنگ جو آئی ہے کراچی میں تقریب کاری کروانے کے لیے, اس کے بھی ثبوت ہمیں مل گئے ہیں. ہندوستان کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کھڑا ہو کے پبلکلی یہ اعلان کرتا ہے کہ پاکستان کے اندر فرقہ واریت کو بڑھانے کے لیے, لسانیت کو بڑھانے کے لیے, آپس میں جنگ کرانے کے لیے, خانہ جنگی کرانے کے لیے ہندوستان کام کرے گا. یہ تمام کام پچھلے 12 مہینے کے اندر ہوتے ہیں, اور پاکستان کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا اس کا بات کرنے کے لیے. اگر یہ بات کرنے کا ٹائم نہیں تھا تو بات کرنے کا پھر ٹائم ہے کیا؟ وہ اس لیے کہ جس وقت آپ کو دو ٹوک طریقے سے موقف لینا پڑے گا نا, تو پھر آپ کو دنیا کو اسد عمر صاحب ویری کوئکلی, ڈوزیئر ہم نے پہلے بھی سنا کہ جی ایک ڈوزیئر پریزنٹ کیا گیا اور اس کا ہمیں کانٹینٹس کا نہیں پتہ لگا. ابھی پھر ایک ڈوزیئر پریزنٹ کیا گیا اور پتہ لگا وہ صرف کشمیر کے حوالے سے ڈوزیئر ہے. اگر ہم نے اپنا مقدمہ لڑنا ہے تو جو ڈوزیئر پیش کیا گیا ہے اس کی تفصیلات جتنی آپ نے ڈیٹیلز بتائی ہیں, یہی چیزیں اگر ڈال کے اس فورم پہ پریزنٹ کی جائیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے پاکستان کا ایک واضح سٹینس عالمی کمیونٹی کو, انٹرنیشنل کمیونٹی کو پتہ لگے گا, اور وہ ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ وہ تو ارشد نظر آ رہا ہے ہم نہیں کر رہے. جس طریقے سے, وہی میں بولوں نا, ہندوستان نے مربوط طریقے سے ہمارے خلاف کیمپین چلائی ہے, ہم تو تمام شواہد ہونے کے باوجود ہم بات کرنے کو نہیں تیار ہیں. ہماری آواز لڑکھڑانا, زبان لڑکھڑانا شروع کر دیتی ہے ہماری حکومت کی جب مودی سرکار کی بات آتی ہے. کیا آپ نے پاکستان کی حکومت سے یہ بیان سنا کہ اس وقت وزیر اعظم ہندوستان کا جو ہے وہ ایک ایسا شخص ہے جس کے ہاتھ رنگے میں 5000 بے گناہ مسلمانوں کے قتل سے, یہ ایک ایسا شخص ہے جس کی میں ذرا ظفر علی شاہ صاحب سے پوچھوں بلوچستان, اور دوسرا میں آپ سے بھی جاننا چاہ رہا ہوں, آپ نے کبھی وزیر اعظم کے نام سے انڈین سپائی کلبھوشن کا ذکر سنا؟ اتنا بڑا فورم تھا, وہاں پہ یہ مقدمہ نہیں بنانا چاہیے تھا جیسے بھارت پاکستان کے خلاف مقدمہ بناتا ہے, ہم کیوں نہیں بناتے؟ ارشد صاحب, اس سے پہلے کہ میں اس سوال کا جواب دوں, ٹھیک ہے میں جواب بھی دیتا ہوں اس کے, کہ کون سا بھارت بھوشن, یہ کون سا بھوشن ہے یہ جس کا آپ کلبھوشن یادیو, یہ اس کو 21 گولوں کی اسلامی دے کر ہندوستان بھیج دیے گئے, وہ ہندوستان چلا گیا, اس کو 21 گولوں کی اسلامی دی گئی ہے. مقدمہ کون لڑے گا جہاں پر وہ اس وقت بیہائنڈ دی گیلوز ہے,
وہ لڑیں گے، وہ لڑے گا جو جس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ، اور وہ ہی انڈین سپائی. وزیر اعظم سے آپ نے ذکر سنا. اب دیکھیں نا، اب یہی بات اسد عمر پوچھتے ہیں، کامل علی آغا صاحب. دیکھو نا، اسد عمر صاحب بھائی ہیں میرے، ایک بار ان کا نام آپ نے لیا چونکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں تھا. کب کہا ابھی نواز شریف صاحب نے پرائم منسٹر نے کہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا؟ ابھی سنا دیتے ہیں. میں سنا ہے، میں ڈائریکٹ سن رہا تھا کل جب وہ بات کر رہے تھے. انہوں نے یہ کہا کہ وہاں پر ایک ٹائم مخصوص اور محدود ہوتا ہے، اس ٹائم کے اندر جتنی بات کی جا سکتی ہے وہ کی ہے میں نے. یہ سوال ہے. یہ کہنا کہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا، اب ٹائم کا ان کی ٹائم کا کیا سوال ہے؟ وہاں تو وہ ٹائم ڈسٹریبیوٹڈ ہوتا ہے اس سپیچ کے لیے، اس کے اندر آپ نے جو کچھ کہنا ہوتا ہے. اور پھر فرینکلی اسپیکنگ، اور کلبوشن کا ذکر نہیں آنا چاہیے تھا. آپ کی کیا رائے ہے؟ پھر وہی بات ضرور ذکر آتا کہ اگر آپ مجھے اب دوبارہ سوال میں دہراتا ہوں کہ اگر وہ کلبھوشن صاحب یہاں سے تشریف لے جا چکے ہوں، یہ ایک بڑے سربراہ مملکت کے لیے یا چیف ایگزیکٹو کے لیے یا صدر کسی کے لیے، اس کے لیے یہ بڑی کہ ان باتوں کا نیٹی گٹی پھر اگر وہ نام لے لیتے نا تو آبجیکشن یہ شروع ہو جاتا، اس کو تو جی بڑا ایک گلاس کھانا دیا جا رہا ہے، مطلب اس کو تو چاول دیے جا رہے ہیں، اس کو میٹھا دیا جا رہا ہے. اب دیکھیں یہ تو انٹرنیشنل رولز جو ہیں انٹرنیشنل رولز کے مطابق ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے، تو یہ کھانا تو دیا جا رہا ہوگا نا. اچھا تو دیا جانا چاہیے، انٹرنیشنل رولز ہیں. تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ نہیں، پھر کھانوں میں وہ تمیز آ جاتی کہ یہ ہونا چاہیے. ICRC کے کنونشنز ہیں، رولز ہیں، وی آر سگنیٹری. ارشد صاحب میں عرض کرتا ہوں، مطلب میں دوبارہ میں کہتا ہوں میں کوئی وکیل نہیں ہوں، مطلب یہ ضرور ہے میں ورکر ہوں اس کا پاکستان مسلم لیگ. چلے اسی نہیں ایک سیکنڈ، مطلب اتنا نہیں جانا. اب ذرا ان کی اگر تقریر کو آپ نے تھریش آؤٹ کرنا ہے وہ کریں، ایک پوائنٹ بائی پوائنٹ کریں. مطلب ہے میں بالکل ایک طالب علم کی پوائنٹ پہ بھی آگے. ارشد صاحب میں عرض کرتا ہوں، میں آج تک کسی کی تقریر میں نے مس نہیں کی، میں ڈائریکٹلی سنتا ہوں چونکہ اسٹوڈنٹ ہوں. میں ان کی تقریر میں کوئی ان کی میں وہ نہیں کر رہا، کوئی فلیٹری کر رہا ہوں، مطلب ہے کہ مجھے کوئی ابھی انعام چاہیے یا انعام مل جائے گا. ان کی اس پرائم منسٹر کی تقریر میں اتنی کمپریہنسو تقریر تھی کہ اس میں کوئی پوائنٹ مس نہیں ہے. لیکن پھر بھی آپ کا موقف آگے کے بعد جب آئیں گے تو ایک طرف بھارت کا جنگی جنون اور دوسری طرف پاکستان قرضوں کے بوجھ تلے دبے جا رہا ہے. پاکستان کی معیشت کے بارے میں دعوے تو بہت کیے جا رہے ہیں اور ریسنٹ حالات یہ ہیں کہ دوبارہ سے سکوک بانڈ فلوٹ ہو رہے ہیں، لیے جائیں گے اور اس پہ موٹر وے اسلام آباد لاہور موٹر وے کو گروی رکھا جائے گا. پہلے بھی جو اتنے مہنگے قرضے لیے گئے ان کا کیا ہوا؟ ہم نے سنا تھا سینٹ کی فائننس کمیٹی، قومی اسمبلی کی فائننس کمیٹی، اس میں بہت سے سوالات اٹھائے گئے، تحقیقات ہوئیں، ان کا کیا بنا؟ ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ایک طرف حالات ایسے بن رہے ہیں کہ بارڈرز پہ سچویشن ایسکلیٹ ہو رہی ہے اور دوسری طرف پاکستان قرضوں کے بوجھ تلے دبا چلا جا رہا ہے. جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ حکومت پاکستان دوبارہ نئے قرضے لینے لگی ہے اور بلینز آف ڈالرز کے. اسد عمر صاحب، اگر اسٹیٹ بینک کا یہ ڈیٹا میں آپ کو اسکرین پہ دکھاؤں، اس کو آپ ہمارے لیے انٹرپریٹ کر سکیں کہ یہ حکومت اس میں جتنے قرضے لیے گئے، اور یہ ناظرین یہ چارٹ آپ بھی بنا سکتے ہیں اور اس سے اچھا اور کلرفل بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ ساری فگرز آپ کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ویب سائٹ پہ مل جائیں گی اور آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح قرضے جو ہیں پاکستان کے ڈیٹ اور لائبلٹیز پروفائل بڑھتا چلا جا رہا ہے اور یہ ساری فگر جو ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ہیں. اسد عمر صاحب، دعوے تو کیے جا رہے ہیں کہ جی معیشت بہت بہتر ہو رہی ہے اور جو ڈیٹ اور لائبلٹیز ہیں وہ ہماری بڑھتی جا رہی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو بنیادی اصلاحات ہونی چاہیے تھے وہ ہوئی نہیں ہیں. اس کے نتیجے میں ہو کیا رہا ہے کہ اس کے باوجود کہ تیل کی قیمتیں عالمی منڈی کے اندر آدھی سے بھی کم رہ گئی ہیں اور پاکستان کی سب سے بڑی جو درآمد ہوتی ہے درآمدات میں تیل سرفہرست ہے، اس کے باوجود جو ہمارا جاری خسارہ ہے، جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے، یعنی ہم ایکسپورٹ کم کرتے ہیں، امپورٹ دنیا سے زیادہ کرتے ہیں، وہ ویسے ہی چل رہا ہے. ایکسپورٹس کے حالات بھی ہمارے سنے ہیں کہ کچھ اچھے نہیں ہیں، وہ بھی فگرز کم جا رہی ہیں. 5 ارب ڈالر گر گئی ہیں. کتنی گری ہے؟ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ 5 ارب ڈالر کی کمی آئی ہے پچھلے 3 سال کے اندر جب سے یہ حکومت آئی ہے. پاکستان کی تاریخ میں یہ آج تک کبھی نہیں ہوا اتنی خراب پرفارمنس.
اور اسی کی وجہ سے جو ہے وہ مزید قرضے لینے پڑ رہے ہیں گزارا کرنے کے لیے. اور پچھلے 3 سال کے اندر جو ہمارے بیرونی قرضے ہیں ان میں 12 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا ہے, 61 ارب ڈالر سے 73 ارب ڈالر پہ پہنچ گئے ہیں. اور ڈاکٹر اشفاق حسن خان جو ڈین ہے نس کے اکنامکس ڈپارٹمنٹ کے, وہ اپنی کیلکولیشن آپ کے ساتھ بھی مطلب میڈیا کے ساتھ بھی شیئر کر چکے ہیں, اور وہ اندازے کے مطابق اگلے 3 سال میں یہ 100 ارب ڈالر سے آگے چلی جائے گی. تو ایک طرف سے ایکسپورٹ گر رہی ہیں, دوسری طرف قرضے بڑھتے جا رہے, بین الاقوامی قرضے بڑھتے چلے جا رہے. اس کا نتیجہ جو ہے اس کے لیے آپ کو کوئی معیشت کا ایکسپرٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ پھر وہی کشکول لے کے واپس پہنچے ہوئے ہوں گے آئی ایم ایف کے پاس. صرف دیکھنے کی بات ہے کہ 2 سال میں اسلام آباد لاہور موٹر وے کو گروی رکھنے کی بھی بات آ رہی تھی کہ اس کے اگینسٹ کوئی سکوک بانڈ ریز ہوں گے, یہ کیا کہانی ہے اسد عمر صاحب؟ اس کی کہانی بہت سادہ سی ہے, وہ اس لیے کہ پاکستان کے اوپر جو مجموعی طور پہ قرضہ جات ہیں وہ اس لیول کے اوپر اب پہنچ گئے ہیں کہ لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان اپنے سارے قرضے تو واپس کر نہیں سکتا. تو اس لیے جو پیسہ دینا چاہتے ہیں لوگ, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی خاص چیز بتائیں کہ کون سی چیز ہے کہ باقی دوسرے جو قرضہ مانگنے والے آئیں گے وہ پھر لائن میں لگے رہیں لیکن کم سے کم ہمیں موٹر وے تو مل جائے گی. تو اس لیے آپ کو وہ ایسٹ بیکڈ موٹر وے تو پہلے بھی ہم نے ایک دفعہ گروی رکھی تھی, وہ والے قرضے واپس ہو گئے یا دوبارہ ہم اس کو گروی رکھ رہے ہیں؟ سر وہ ارشد پورا ملک ہی اس وقت تو گروی ہوا ہے نا. آپ صرف یہ تو بین الاقوامی قرضوں کی میں بات کر رہا تھا, 61 ارب سے 63 ارب ڈالر کے پہنچ گئے ہیں. جو مجموعی طور پہ قرضہ جات ہیں وہ 14 خرب روپے سے بڑھ کے 21 خرب روپے پہ پہنچ گئے, تو یعنی 7 خرب روپے کا اضافہ ہوا ہے. تو بنیادی اصلاحات کیونکہ ہو نہیں رہی, اور مشکل یہ ہے کہ معیشت جو ہے وہ ٹی وی کے اشتہار اور تقریر سے چلتی نہیں ہے. آپ جتنے بھی اچھے اشتہار چلا لیں, اور 25 ارب روپے کے اشتہار چلا دیے حکومت نے پہلے 3 سال میں نیوز لائن میگزین کے مطابق, لیکن جو حقیقت ہے معیشت کی وہ نظر آ جاتی ہے. وہ جب آپ اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ جائیں, پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس کی ویب سائٹ کے اوپر جائیں, تو وہ حقیقت جو ہے معیشت کی وہ سامنے. حالانکہ وہاں پہ بھی اسحاق ڈار صاحب کے کافی ٹرسٹڈ لوگ لگے ہوئے. کامل علی آغا صاحب, آپ تو فائنینس کمیٹیز میں کافی سارے سوالات اٹھاتے بھی رہے ہیں, لیکن صرف سوالات کی حد تک وہ چیزیں نہیں. ایک مجھے کیس بھی یاد ہے, ہیوی الیکٹریکل کمپلیکس, آپ نے سب کمیٹی بنائی, ریکمنڈیشنز بھی دی, کرمنل نیگلیجنس کیس ایف آئی اے کو بھیج دو, نیب کو بھیج دو, محمد زبیر صاحب سیکٹری پرائیویٹائزیشن, ان ایشوز پہ بھی آپ نے تحقیقات کی کہ جی مہنگے ترین قرضے لیے گئے 6.25 اور 8.25% پہ, جو کہ بلند ترین تھے. ان سارے ایشوز کا کیا بنا؟ دیکھیں ارشد, یہاں پہ کیا بننا ہے, جہاں پہ احتساب کے ادارے پارلیمنٹ کے سامنے پیش ہوں, جو اس ادارے کے سامنے, جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پہ ہمیشہ ایک روایت رہی ہے کہ کوئی بھی ادارہ اس کے سامنے آ کے سرنگوں ہونے پہ مجبور ہوتا ہے, کوئی پارلیمنٹ کو تسلیم کرنا پڑتا ہے. لیکن اس مرتبہ تو آپ نے آج 4 دن 5 دن پہلے دیکھ لیا کہ خورشید شاہ صاحب بھی حیران اور پریشان رہ گئے کہ جب احتساب کے اداروں نے آ کے کہا جی کہ ہمارے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے کہ ہم پاناما لیکس کے اوپر کوئی انکوائری کر سکیں. اور آپ نے دیکھا پھر جھوٹ کیسا کھلا کہ اس کے بعد ایک اور لیک آئی, جس کے بعد اسحاق ڈار صاحب نے انہی اداروں کو یہ کہا کہ فی الفور اس کے اوپر نوٹس لیں اور احتساب شروع کریں. دیکھیں پاناما لیکس کے اوپر وہ ادارے کام نہیں کر سکتے اور مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں, اور وہ بتا رہے ہیں کہ ہم اس کے اوپر کوئی نوٹس نہیں لے سکتے. اور اسی قسم کی ایک اور لیک آتی ہے, اس کے اوپر اسحاق ڈار صاحب فنانس منسٹر یہ کہتے ہیں کہ فی الفور اس کے اوپر نوٹس لیا جائے اور کارروائی شروع کی جائے. تو جہاں اس قسم کے جھوٹ بولے جائیں گے اور ادارے جو ہیں اس طریقے سے حکومت کی پشت پناہی کریں گے اور حکومت کے ایک کرندے کے طور پہ وہ کام کریں گے, اور جو حکومت حکم دے گی وہ کام کریں گے, جس کسی کا احتساب حکومت چاہے گی اس کا احتساب ہوگا, جس کا حکومت نہیں چاہے گی. جہاں اداروں کے اختیارات اس قسم کے بنا دیے جائیں اور اداروں کو اتنا کمزور کر دیا جائے, وہاں پر آپ کیا
امید کر سکتے ہیں؟ کیا امید کر سکتے ہیں؟ میں ظفر علی شاہ صاحب سے پوچھوں کہ ظفر علی شاہ صاحب ایک نظریاتی کارکن بھی ہیں. یہاں پہ تو جھوٹ ہی جھوٹ ہے اور جھوٹ چل رہا ہے, جھوٹ کی حکمرانی چل رہی ہے. ایک تو اس پہ اگر آپ رسپونڈ کرتے ہیں, دو سوالات ہیں بنیادی. ایک تو اتنے قرضے جو لیے جا رہے ہیں وہ جا کدھر رہے ہیں, اتنا پیسہ جا کدھر ہے, کہیں آف شور اکاؤنٹس میں تو دوبارہ نہیں جا رہے بڑے بڑے ٹھیکوں میں. اور دوسرا, کیا احتساب صرف عام آدمی کے لیے رہ گیا ہے کہ عام آدمی جو ہے اس کے لیے تھانہ کچہری ہے, بڑے لوگوں کے اگر نام آ جائیں تو اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہوگی؟ نہیں جی, ساری احتساب بڑے اور چھوٹے کا چونکہ قانون کی نظر میں سارے برابر ہوتے ہیں, اور پھر ہم مسلمان ہیں, مسلمانوں کو ایک عقیدہ ہے اور بڑی ہسٹری بڑی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا کہ یہ آپ کے حصے میں تو اتنا کپڑا آیا تھا, یہ قمیض لمبی کیسے ہوگی آپ؟ یہ احتساب کا ایک یعنی جہاں سے فلسفی شروع ہوتی ہے. انہوں نے کہا جی نہیں, یہ میرا اتنا ہی ہے جتنا میرے حصے میں آیا تھا, لیکن میں نے اپنے بیٹے کا لیا ہے, بیٹے کا لے کے کر کے تو میرا یہ احتساب سے کوئی نہیں بچ سکتا, اور نہ کوئی گنجائش ہے, نہ ہمارے مذہب میں گنجائش ہے, نہ ہمارے قانون اور آئین میں گنجائش ہے. مطلب وہ احتساب ہونا چاہیے اور دبا کر ہونا چاہیے. کوئی جو لوگ یا جو ادارے اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں اور جو پارلیمنٹ کو بھی خاطر میں نہیں لاتے, کرپشن کو پارلیمنٹ میں بھی دیکھیں جی, پارلیمنٹ کا تو میں پہلے آپ کے پروگرامنگ میں کہہ چکا ہوں کہ وہ نہیں بنا سکے ٹی او آرز, مطلب وہ پارلیمنٹ کا فیلور ہے نا, میرا اور آپ کا تو نہیں ہے, وہ پارلیمنٹ کا فیلور ہے کہ وہ بھی نہیں بنا سکے. مطلب اس لیے کوئی پارلیمنٹ ہو یا کوئی بھی ہو, مطلب اس سے کوئی مبرہ نہیں ہے, قانون کی نظر میں سارے برابر ہیں اور وہ جو ہیں ذمہ دار ہیں اگر کوئی کسی جگہ پر بھی کرپشن ہوتی ہے. آپ نے کہا کہ بھائی یہ اتنے قرضے آ رہے ہیں تو یہ پہلی بات تو میں تو بنیادی طور پہ میں چونکہ مزدور آدمی ہوں, میں تو قرضے کے خلاف ہوں. میں اس سلوار قمیض اور اس سوٹ کے خلاف ہوں جو قرضہ لے کر سوٹ میں بناؤں اور بڑا میں ٹر و فر سے نظر آؤں بازار میں یا بار میں یا کسی محفل میں یا شادی میں, لیکن ہو وہ قرضے کا. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہے کہ پھٹا ہوا کوٹ اور پھٹی ہوئی جیکٹ اگر پہنی ہوئی ہے وہ بہتر ہے اس قرضے سے اور اس سوٹ سے جو سوٹ صرف آپ کے اس کی 5-10-15 منٹ کی چودراہٹ کے لیے. مطلب اس لیے, لیکن بہرحال یہ حکومتوں کے مسئلے ہیں, اور یہ جو IMF کا ہے یہ بیماری کوئی آج کی نہیں ہے, کوئی ہماری حکومت سے نہیں چلی آ رہی ہے اور ایسی چمٹ گئی ہے, مطلب ہے جس سے یعنی ہم. اور پھر اگر میں چونکہ ہمارے معاشیات تو ہوں نہیں, اگر معاشیات پہ آپ کرایا کریں, جب اسد صاحب کو بلائیں تو پھر وہ زبیر صاحب ابھی آپ نام لے رہے تھے ان کو ضرور بلایا کریں, تاکہ یہ ہمارے معاشیات ہیں ادھر سے ادھر سے یہ صحیح ایک دوسرے کو جواب دے سکتے. وہ تو جعلی کمپنیوں کو بیچنے کی کوشش کرتے ہیں نا, HEC انہوں نے کوشش کی تھی, وہی سوال میں نے کامل علی آغا صاحب سے کیا تھا, کمیٹی کی رپورٹ بھی دی تھی لیکن پھر انہوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہوا اس پہ. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں, پاناما کا ذکر ہے, اس حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں 28 تاریخ کو ایک ہیئرنگ لگی ہوئی ہے جہاں سارے معاملات جانے, لیکن اس سے بھی زیادہ اہم جو سیاسی ماحول گرم ہو رہا ہے وہ 30 سپٹمبر کے حوالے سے. پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جناب اگر پاکستان تحریک انصاف نے ہمیں انویٹیشن دی تو ہم سوچیں گے, لیکن 28 کو کسانوں کے ساتھ مل کے وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں. عمران ویلکم بیک ناظرین. کامل علی آغا صاحب, آپ کی لیڈرشپ سے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی ملاقات ہوئی اور اس کے بعد کہا گیا کہ جی 30 سپٹمبر کے حوالے سے بھی مشاورت ہوئی. ایک تو یہ بتا دیں کہ آپ نے کیا مشورے دیے اور 30 سپٹمبر کے حوالے سے آپ کی قیادت نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ جی کامل علی آغا صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ میں خیال کامل علی آغا صاحب سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ رابطہ بحال کیا جائے, ان کو آواز نہیں جا رہی. اسد عمر صاحب, قمر زمان قاہرہ صاحب نے آج میڈیا بات کی اور انہوں نے کہا کہ جی اگر پاکستان تحریک انصاف ہمیں دعوت دے گی تو 30 سپٹمبر کے بارے میں ہم سوچیں گے. آپ نے ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی کو اس حوالے سے دعوت نہیں دی, یا کہ آپ کا سولو فلائٹ کا جو الزام لگتا ہے وہی ارادہ ہے اس حوالے سے؟ میرے خیال اسد عمر صاحب تک بھی آواز شاید نہیں جا رہی. ظفر علی شاہ صاحب, آواز ہمارے پروڈیوسر صاحب تو کر رہے ہیں. 30 سپٹمبر کے حوالے سے حکومت کا ہمیں ایک سٹینس نظر آ رہا تھا کہ جی پہلے ایک ڈنڈا بردار فورس, گنڈاسا فورس تیار ہو رہی تھی, اب لیکن حکومت کہتے ہیں کہ جی ہم راستہ دیں گے اور اڈا چوک تک معاملات بڑے کلیئر ہوں گے. اس احتجاج سے کوئی پریشانی تو نہیں ہے نون لیگ کی حکومت کو؟ کوئی پریشانی نہیں. یہ کل بڑا کیٹیگریکلی کوشچن ہوا پرائم منسٹر صاحب لندن میں, کیا انہوں نے کہا جی ہم اجازت دے رہے ہیں, اور باقی جہاں تک, اور یہ ورکر لیول پر ہوتی ہے, ادھر کسی نے ڈنڈا اٹھا لیا, کسی نے آگے اٹھا لی, وہ سختی سے منع کر دیا گیا ہے, اور ان کو بالکل دے آر ایٹ لبرٹی
کہ وہ جائیں اپنا پروگرام کریں, اپنا احتجاج کریں, ان کا حق ہے. میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں. اور میں بالکل احتجاج کا حق ہے. جب دوسری بات آتی ہے کہ ادارے بھی کوئی نہیں, ابھی تک 6 ماہ گزر گئے, کسی ادارے نے اس پہ کوئی کارروائی کی؟ کس پہ؟ پاناما میں جو ثبوت سامنے آئے. آپ دیکھیں جی اس پہ جو اس پہ اختلاف کی صورتحال ہے. میں تو چونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ورکر ہوں, لیکن میں تو دونوں کو کرتا ہوں نا, ایگزامن کرتا ہوں کہ کیا کر رہے ہیں مدد میں. اب سوال یہ ہے کہ ادارے تو اس طرح مضبوط نہیں ہیں ہمارے ادارے جس طرح ہونے چاہیے. اور ابھی یہ ڈسٹنگوش کیا تھا غالباً آغا صاحب نے کہ دیکھنا کہ جب وہ پی ایس سی میں یا ان کی کمیٹی میں مسئلہ آیا تو وہ کہتے ہیں کہ ادارے کہتے ہیں ہمارے اختیار ہی نہیں ہے. میں پہلے ریکارڈ پہ اختیار کیوں نہیں ہے بھائی؟ اختیار ہیں آپ کے, اختیار اپنا استعمال نہ کریں یا آپ اپنے اختیار کو بر وقت استعمال نہ کریں, وہ ایک علیحدہ بات ہے. اختیارات ورنہ ادارے کس لیے ہوتے ہیں؟ مطلب ادارے ہیں اور اداروں کے پاس اختیارات بھی ہے, وہ نہ کریں تو وہ ایک الگ بات ہے. باقی 30 ستمبر کا عمران خان صاحب کا ہے. جب اداروں کی بات آتی ہے تو ہم نے ایک دور دیکھا تھا کہ سو موٹو ایکشنز بہت زیادہ ہوتے تھے, جوڈیشل ایکٹیویزم کا ایک فیز تھا. اب پاکستان تحریک انصاف بھی ڈیمانڈ کرے گی جس پہ سو موٹو ہونا چاہیے, پٹیشن بھی ڈالیں. اب ریویو ان چیمبر چیف جسٹس صاحب کے پاس جاری ہے اور امید ہے کہ اگلے ہفتے تک اس پہ بھی فیصلہ آ جائے گا. تو سو موٹو کے اختیارات کا استعمال جو ہے وہ ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کے ٹینیور کے ساتھ ہوتا ہے, یا کہ سپریم کورٹ خود ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ جوڈیشل ایکٹیویزم کب کرنا ہے اور جوڈیشل ریسٹرینٹ کب ہم نے ایکسرسائز کرنا ہے؟ نہیں, وہ تو سپریم کورٹ کا اپنا پریروگیٹو ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا کہ کون سا ایشو, کون سا مسئلہ, اور اختیار ہی انہی کے پاس ہے, اور اختیار ہی نہیں ہے کسی کے پاس. پتہ ہے تو سو موٹو کا جو ہے وہ ان کا پریروگیٹو ہے, اور ان کا کہ وہ کس پوائنٹ کو, کس واقعے کو, کس ایکشن کو, ادارے کے کس ایکشن کو وہ پبلکلی اس کو تھریش آؤٹ کرتے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں یا اس کی سیکورٹی کرنا چاہتے ہیں, تو وہ ان کا پریروگیٹو ہے. بالکل ٹھیک ہے. کامل علی آغا صاحب, آپ کی لیڈرشپ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی ملاقات ہوئی 30 سپٹمبر کے حوالے سے, آپ کسی فیصلے پہ پہنچ سکے ہیں یا بھی پہنچنا باقی ہے؟ جی سینیٹر کامل علی آغا صاحب. جی ناظرین, میرے خیال ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے اسد عمر صاحب اور کامل علی آغا صاحب سے ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا. آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی. انشاءاللہ کل آپ کے سامنے کچھ نئی دستاویزات اور چیزیں لے کے آئیں گے جو کہ پاناما کے حوالے سے بھی ہوں گی, اور بھارتی جنگی جنون کے حوالے سے کل انشاءاللہ اسپیشل ٹرانسمیشن میں بھی آپ سے ملاقات ہوگی. آج کے لیے اتنا ہی ناظرین, اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.